يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. اما بعد، حاضرین و مکرم ناظرین، کتاب التوحید کے چوتھے باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ کے تحت صحیحین کے حوالے سے فتح خیبر کے تعلق سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث آج ہمارے درس کا موضوع ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جس صبح آپ جھنڈا دینے والے تھے کسی ایک ایسے شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں، وہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرنے والا ہے، اس عظیم بشارت کے ساتھ جس شخص کو آپ کو جھنڈا دینا تھا، اس تعلق سے صحابہ کرام غور و خوض میں مبتلا ہو گئے۔ اس حدیث کا کچھ حصہ ہم نے اپنی ایک مجلس میں پیش کیا ہے۔ میں اس مجلس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مومن متبع محبوب اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہونے، اور الحمدللہ وہ اہل ایمان کے پاس بھی محبوب ہیں، جہاں یہ ساری کچھ چیزوں پر دلالت کرتی ہے حدیث، وہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وصف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص نہیں، یہ صفت ہر مومن اور متقی کی ہے۔ ہر مومن متقی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ صفت ہر مومن کی ہے۔ لیکن ہاں، خصوصیت کے ساتھ آپ نے حضرت علی کے متعلق ذکر فرمایا ہے، یہ خوارج پر رد ہے جو حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے سابقہ درس میں یہ عرض کیا ہے کہ اہل سنت کے طریقے پر ہی یہ رد ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل ایمان کے نزدیک نہایت معتبر ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک چوتھے درجے میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے فضیلت کے اونچے درجے پر ہے، سب سے اونچے درجے پر ہے امت میں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی۔ بعض سلف کہتے تھے کہ حضرت عثمان سے فضیلت میں حضرت علی بڑھ کر ہے، لیکن خلافت کے تعلق سے پوری ملت اسلامیہ کا، پورے علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ خلافت کی ترتیب پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان ذی النورین اور چوتھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اگر اس ترتیب سے آدمی ہٹتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے گروہ سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، فضیلت میں جمہور اہل سنت کے نزدیک حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہے، بعض سلف صالحین کے نزدیک ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہے، لیکن انشاءاللہ راجح قول یہی ہے کہ حضرت عثمان کی فضیلت حضرت علی پر مقدم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا دوں گا، رایا کا لفظ ہے، رایا کہتے ہیں جھنڈے کو، جو عام طریقے سے قائد لشکر کے پاس ہوتا ہے، میدان جنگی میں قائد لشکر کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے جھنڈے کو، یا لشکر میں جو آگے کی ٹکڑی ہوتی ہے، آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اس میں کسی آدمی کو دیتا ہے کہ وہ جھنڈا اٹھائے۔ ایک لفظ رایا ہے اور ایک لفظ لیوا ہے، لیوا مانے بھی جھنڈا۔ تو اہل لغت کہتے ہیں عربی زبان میں کہ رایا اور لیوا دونوں ایک ہی جھنڈا۔ لیکن ترمذی میں ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، سند حسن ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رایا کالا تھا اور آپ کا لیوا ابیض تھا، تو رنگ کا فرق تھا، جس پر رایا بولا جاتا وہ کالا تھا اور جس پر لیوا بولا گیا ہے وہ سفید تھا۔ اور ابن عدی محدث نے کامل میں لکھا ہے کہ اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، لیکن یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے جانے والی جو حدیث ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث کہ رایا کالا تھا اور لیوا سفید تھا، یہ اس حد تک روایت ٹھیک ہے۔ بہرحال جب آپ نے یہ فرمایا کہ کیسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس کے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ فبات الناس یدوکون لیلتہم، پوری رات لوگ غلطہ پیشہ رہے، فکر و تردد میں رہے، بحث و تکرار ہوتی رہی، گفتگو کس کو دیا جائے گا، ایہم یعطا، ایہم کس کو ملے گا، کون ایسا خوش نصیب ہوگا۔ ہر شخص یہ تمنا کرتا، کلہم، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کو دیا جائے۔ صحیح مسلم میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس فضیلت کو سن کے کہا تھا ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں نے سرداری کی اگر کبھی کبھی کوئی تمنا کی تھی تو اسی رات میں نے تمنا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ مقام عطا کرے، یہ خصوصیت مجھے حاصل ہو، یہ اعزاز مجھے حاصل۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی سرداری نہیں چاہی، لیکن اس رات میں نے یہ تمنا ضرور کی تھی۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اگر یہ خصوصیت یہ فضیلت علی کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر حضرت عمر جیسے صحابی نے اور دیگر صحابہ نے اور تمام صحابہ نے 1400 صحابہ نے یہ تمنا کیوں کی کہ یہ جھنڈا اسی کو ملے؟ جواب بالکل واضح ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ہر مومن متقی جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، لیکن اتنے بڑے مجمع میں اگر کسی خاص شخص کے متعلق آ جائے، ایک آدمی جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں ظاہراً و باطناً، وہ مومن ہے، اس کے ہاتھ پر یہ فضیلت ہوگی، کسی شخص کے متعلق یہ خوبی اور فضیلت اگر بیان کی جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ وہ ایک خاص شخص وہ ہو، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی بھی اللہ رسول کو نعوذ باللہ پسند نہیں کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ اگر ہم یہ کہیں ہمارے درس کے جو شرکا ہیں ایک شخص اس میں ایسا ہے جو نہایت پنکچوئل ہے، ذی علم ہے، پوری توجہ سے سنتا ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے ہمارے علم کے مطابق ماشاءاللہ، اس کے معاملات اچھے ہیں، کل انشاءاللہ اس کو اسپیشل انعام سے نوازا جائے گا، تو آدمی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے گا، سوچے گا کون ہوگا کون ہوگا کون ہوگا، اتنے بڑے مجمع میں شاید وہ میں ہوں، اللہ کرے میں ہوں، وہ نبی صاحب نے یہ فرمائیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کے دل میں یہ تمنا چٹکی لے گی کہ وہ آدمی میں ہوں، کیونکہ اسپیشلی ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب کسی خاص شخص کو متعین کرنے کی بات ہو، کسی خاص کے لیے دعا کی بات ہو، میں کل ایک شخص کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے، نبی صاحب نے فرمایا اگر یہ عمومی طور پر آپ نے فرمایا کہ ہر مومن متقی سے اللہ محبت کرتا ہے، تمام صحابہ سے اللہ راضی اور خوش ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن آپ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا فلاں جنتی ہے فلاں جنتی ہے فلاں جنتی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا عمومی حکم کے مقابلے میں خصوصی حکم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو اس لیے تمنا کیا، ورنہ آپ نے ثابت بن قیس کے متعلق کہا جنتی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق کہا جنتی ہے، آپ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو شراب پی کر آتا تھا اور سزا پاتا تھا، یا میں نے شراب پی مجھے سزا دیجیے، تو ایک شخص نے کہا اس پر اللہ کی لعنت، تو کتنی شراب پیتا ہے، کتنی مرتبہ پٹائی کھاتا ہے، آپ نے کہا ایسا کیسے کہتے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جبھی تو اس سے غلطی ہوتی ہے تو یہ آ کر اقرار کرتا ہے اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ تمنا کیا تھا حضرت عمر نے یا دوسرے صحابہ نے، تو یہ خصوصیت ہے اور یہ وہ فضیلت ہے جس فضیلت میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ظاہری فضیلت حضرت اتنے لوگوں کے درمیان جو آپ نے یہ بات کہی تو حضرت علی کے لیے یہ خاص بات ہوئی، یہ اپرچونیٹی ہوئی ان کی، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جو وصف آپ نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا ان سے محبت کرنا، یہ صرف علی کی خصوصیت ہے اور دوسرے کی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہوئی۔ بہرحال رات تو ایسے گزری، میں سمجھتا ہوں کہ تردد میں اور فکر میں بہتوں کو نیند بھی نہیں آئی ہوگی کہ دیکھیں یہ کون خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا پڑے گا۔ جب صبح ہوئی غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت علی بھی پہنچ چکے تھے، لیکن جس مجلس میں آپ نے یہ گفتگو کی تھی اس مجلس میں حضرت علی نہیں تھے، وہ تو آ گئے تھے بعد میں، لیکن ان کی آنکھ میں تکلیف تھی اس لیے وہ اپنے خیمے میں تھے۔ جب صبح آئی اور آپ نے مجمع پر نظر دوڑائی اور جو آدمی آپ کو مطلوب تھا وہ نظر نہیں آیا تو آپ نے رزلٹ آؤٹ کیا، کہا آئین علی ابن ابی طالب، رزلٹ آؤٹ ہو گیا کہ وہ خوش نصیب حضرت علی، وہ مخصوص آدمی جس کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی تھی اور جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا اور جس خصوصی دعا کو لینے کے لیے لوگوں کے دل میں تمنا آئی تھی، عمومی سب شریک ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے میں تو سب شریک ہے، لیکن خصوصی جو اعزاز مل رہا ہے جس کی تمنا لوگوں نے کی تھی وہ اعزاز اس شخص کو ملا جس نے سوچا بھی نہیں تھا اور جس نے رات بھر تمنا کی تھی یا اللہ وہ میں ہوں وہ میں ہوں، وہ نہیں آیا۔ تقدیر پر ایمان پختہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے تمنا کی تھی وہ محروم رہے اور جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو جھنڈا ملے گا اللہ نے ان کو دلوایا۔ کہا آئین علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب تو ہے نہیں مجمع میں، تو موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا ہو یشتکی نہیں یا رسول اللہ، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، ان کی دونوں آنکھیں آئی ہوئی سرخ ہیں، درد میں پریشان ہیں۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح ہے میں کہ آپ نے فرمایا ارسلو ہو، بھیجو کسی کو، ان کو بلا لے کر لے آئے۔ اور صحیح ہے میں روایت ہے ایاس بن سلمہ کی کہ میرے والد سلمہ کو بھیجا گیا
کہ جا کر علی کو بلا کر لا۔ چنانچہ وہ گئے، ایاس بن سلمہ کے والد سلمہ اور حضرت علی کو لے کر مجلس میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، اور ان کو لے کر کے مجلس کے اندر آئے۔ جب آئے تو آپ نے ان کو قریب کیا، تفل فی عینیہ، آپ نے تھکا دیا ان کے آنکھ میں، فبرأ کأنہ لم یکن بہ وجن، تو اس طریقہ سے وہ ٹھیک ہوئے اور درست ہوئے، اور ان کی آنکھ کی تکلیف گئی جیسے کہ پہلے سے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ سرخی ختم ہو گئی، درد ختم ہو گیا، سر درد سے جو پریشان تھا وہ ختم ہو گیا، ایک دم راحت مل گئی، سمجھو کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں، حدیث طبرانی کی ہے، حدیث بیہقی کی ہے، سند حسن ہے، جید ہے، کہ پھر اس کے بعد میری آنکھ میں، میرے سر میں کبھی درد، زندگی میں کبھی درد پیدا نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ بہرحال آپ نے ان کو جھنڈا دیا، اور جھنڈا دے کر فرمایا انفذ علی رسلک، جاؤ سیدھے جاؤ، اور علی رسلک یعنی علی رفقک، نرمی کے ساتھ جاؤ، بھاگتے دوڑتے چیختے چلاتے طیش میں جیسے فوج دوڑتی ہے مخالف کی طرف اور چیختے چلاتے جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں دشمن کے سامنے آنے کے وقت میں سانس کٹ جاتی ہے، تھک جاتا ہے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں فتح خیبر کے تعلق سے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا۔ ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں گیا، ان کو لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکا دیا، اور آپ کی لعاب دہن کی برکت سے، آپ کی دعا کی برکت سے حضرت علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، تکلیف زائل ہو گئی، گویا کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، اور صرف اس وقت کے لیے تکلیف دور نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں، حدیث طبرانی کی ہے، حدیث بیہقی کی ہے، سند حسن ہے، جید ہے، کہ پھر اس کے بعد میری آنکھ میں، میرے سر میں کبھی درد، زندگی میں کبھی درد پیدا نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ بہرحال آپ نے ان کو جھنڈا دیا، اور جھنڈا دے کر فرمایا انفذ علی رسلک، جاؤ سیدھے جاؤ، اور علی رسلک یعنی علی رفقک، نرمی کے ساتھ جاؤ، بھاگتے دوڑتے چیختے چلاتے طیش میں جیسے فوج دوڑتی ہے مخالف کی طرف اور چیختے چلاتے جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں دشمن کے سامنے آنے کے وقت میں سانس کٹ جاتی ہے، تھک جاتا ہے، اب وہ کیا مقابلہ کرے، اب بالکل اطمینان سے خڑامہ جس کو جانا کہتے ہیں، ایک دم آرام سے جاؤ، انفذ علی رسلک حتیٰ تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے قلعہ کے سامنے جو ساحہ ہے، میدان ہے، کشادہ جگہ، وہاں اترو۔ جب یہ آگے بڑھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیحین میں ہے، اس میں تفصیل آئی ہے کہ آگے جانے کے بعد حضرت علی بغیر مڑے ہوئے، کیونکہ آپ نے کہا تھا سیدھے جاؤ، مڑنے کا نہیں، تو بغیر مڑے ہوئے بآواز بلند انہوں نے پکارا کہ الی ماذا اقاتل، یا رسول اللہ میں کس بات پہ ان سے قتال کروں گا؟ تو آپ نے کہا کہ قتال اس بات پر کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں، قتال مت کرو، ان کا خون حلال نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اگر اس کی گواہی نہیں دیتے، کلمہ نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہوتے، ہماری رسالت کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اور ہماری رسالت کو نہیں مانتے، تو پھر ان سے قتال کرو۔ چنانچہ گئے، اور آپ نے وہی فرمایا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، اور جب وہ مسلمان ہو جائیں الحمدللہ، تو پھر ان کو یہ بتاؤ فاخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی فی، اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ بتاؤ۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسلام لانے کے بعد ان پر کیا ذمہ داری ہے یہ ان کو بتاؤ، کہ کیا ذمہ داری ہے ان کے اوپر۔ بتاؤ کہ تم پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، رشوت حرام ہے، سودی کاروبار تم کرتے ہو یہ چھوڑنا ہوگا، ساری کچھ چیزیں بتاؤ، یہ ان کو دعوت دو، حتیٰ تنزل بساحتہم، کہ میدان قتال میں اترو، ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اسلامی احکام سے واقف کرو کہ کیا ان کو کرنا ہے، وہ ضروری چیزیں کیا ہیں جن کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، حرام چیزیں کیا، وہ محرمات کیا ہیں جن کو چھوڑنا ضروری ہے، اسلامی احکام سے ان کو باخبر کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی کلمہ پڑھے، ایک دم واضح بات، کلمہ پڑھے اور نماز سے باز رہے، کلمہ پڑھے زکوٰۃ سے باز رہے، اس سے قتال کیا جائے، اور اسی طریقے سے کوئی کلمہ پڑھے اور کھلا شرک کرے تو اس سے بھی قتال کیا جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی توحید پر آئے۔ اور آپ نے فرمایا
سنو، اسلام کی دعوت دینا پہلے، قتال شروع کرنے سے پہلے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے۔ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، قسم اللہ کی، فواللہ واو قسمیہ، قسم اللہ کی، لأن یہدی اللہ، ان کے اوپر جو لام مفتوحہ ہے، یہ لام مفتوحہ زبر والا لام، لأن یہدی اللہ، یہ بھی قسمیہ ہے، ڈبل قسم ہے۔ آپ فتویٰ دے رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، فتویٰ پر، فیصلے پر، خبر پر بلا ضرورت بھی آدمی قسم کھا سکتا ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے، بات کو موقت کرنے کے لیے آدمی بلا ضرورت بھی قسم اللہ کی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ آپ سے قسم کس نے کھلوایا؟ لیکن آپ خود قسم کھا رہے ہیں بات کو پختہ کرنے کے لیے، جائز ہے۔ جواز الحلف علی الفتیہ والقضاء والخبر، تاکید کے لیے، فتویٰ پر، قضا پر اور کسی خبر پر اس کی تصدیق کو ثابت کرنے کے لیے آپ قسم بلا ضرورت بھی کھا سکتے ہیں، بلا کھلائے ہوئے بھی کھا سکتے ہیں قسم۔ کہ اگر ایک شخص کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر ہدایت دیتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ عرب کا قیمتی مال ہوتا تھا سرخ اونٹ، یا بطور کہاوت کہتے تھے کہ یہ تو تمہارے لیے سرخ اونٹ ہے۔ سرخ اونٹ قیمتی مال، انفس، نفیس ترین مال کو کہتے تھے سرخ۔ عرب کا قیمتی مال ہوتا تھا سرخ، اور اس کے مقابلے میں کالا اونٹ انتہائی بھدا ہوتا تھا، بیکار ہوتا تھا۔ تو کہا یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی دنیا کی کسی بھی نعمت سے بہتر ہے۔ یا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سرخ اونٹ مل جائیں اور وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو ہدایت دی، کیونکہ جب تک وہ ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت کے کام کر رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، الحمدللہ اس کو تو ثواب مل ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ داعی ہدایت کو بھی ثواب دے رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک شخص کو بھی اگر اللہ ہدایت دے۔ یہ دیکھیے توحید کی دعوت اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دینے والوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک شخص بھی آپ کے ذریعے ہدایت پا جاتا ہے، صراط مستقیم پر لگ جاتا ہے، کتاب و سنت کی راہ پہ لگ جاتا ہے۔ کوشش کیجیے، محنت کیجیے، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے اعمال کے برابر ثواب آپ کو الگ سے دے گا۔ عمل کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین ہدایت کی طرف بلانے والے کو ثواب دے گا۔ جبکہ جو ضلالت کی طرف بلاتا ہے ایک شخص، اس کے سبب گمراہ ہوتا ہے، تو گمراہی کے نتیجے میں اس کو جو گناہ ہوگا، جتنے سارے گناہ کرتا چلا جائے گا اس کو تو گناہ ہوگا ہی، اتنا گناہ داعی ضلالت کو بھی ملے گا۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو بھی اللہ اگر ہدایت دیتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حدیث صحیحین کی ہے۔ یہ جو یہود خیبر میں تھے، جو مدینے سے آئے تھے، ان کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی اور وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے خیبر میں اکٹھا ہوئے تھے، اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ تو علماء نے کہا کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت پہلے سے پہنچ چکی ہو، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس سے قتال کرنے سے پہلے اس کو ایک مرتبہ پھر اسلام کی طرف بلاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تب اس نے نہیں مانا تھا، اب ہو سکتا ہے مان لے، دیکھ لے گا ہمارے سامنے فوج آئی ہوئی ہے، بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کو بدلنے والا ہے، کب کس کا دل پھیرے گا حق کی طرف یہ وہی جانتا ہے، تو ایک مرتبہ پھر بلا لو۔ لیکن علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جس قوم کو اسلام کی دعوت پہلے دی جا چکی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تو قتال کرنے سے قبل اسلام کی دعوت دینا ایسے شخص کو واجب نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بغیر اسلام کی طرف دوبارہ بلائے ہوئے آپ ان پر اٹیک کر سکتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق پر غفلت کی حالت میں حملہ بولا، کیونکہ اسلام کی دعوت ان کو پہلے پہنچ چکی تھی۔ لیکن بہتر ہے کہ ان کو اسلام کی طرف بلا لیں۔ لیکن جس کو اسلام کی دعوت کبھی نہیں پہنچی اس سے قتال کرنا حرام ہوگا جب تک کہ اسلام کی دعوت اس تک نہ پہنچے اور ان کے شبہات آپ دور نہ کر دیں۔ اگر اس کے بعد بھی وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو غلبہ نصیب کرے تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کریں اور ان کو اللہ کی توحید کی طرف لائیں۔ پھر اسلام لانے میں ایک چیز آپ نے دیکھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا تو کہا گیا ان کو خبر کرو کہ اللہ کا حق کیا ہے۔ صرف اسلام نام کلمہ پڑھ لینے کا نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کی نجات ہو گئی۔ آپ کو اسلامی احکام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتے، نماز روزہ وغیرہ میں آپ آنا کانی کرتے، انکار کرتے، آپ سے قتال کیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ واقعہ مشہور ہے، صحیح میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، دیگر صحابہ سے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا ہم قتال کریں گے، حضرت عمر فاروق نے کہا آپ کیسے قتال کریں گے، یہ لوگ تو لا الہ پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صاحب اس شخص سے قتال نہیں کیا جا سکتا جو لا الہ کر، کیف تقاتل الناس وهم یقولون لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رسول کی گواہی دے رہے ہیں، ان سے قتال جائز نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اسی حدیث میں الا بحق ہی
مگر اسلام کے کسی حق کا انکار کریں گے تو قتال ہوگا. اور زکوٰۃ اللہ کا حق ہے ہمارے مال میں، قسم اللہ کی جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا. واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی منع. اگر ایک بکری کا بچہ بھی کسی کے مال میں زکوٰۃ نکلتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا ہم قتال کریں گے. حضرت ابو بکر کے سینے کو اللہ نے کھلا تھا، حضرت عمر بھی مطمئن ہو گئے، صحابہ کرام بھی مطمئن ہو گئے، کوئی دو بندے کے درمیان بھی اختلاف نہیں رہا. تمام لوگوں نے مرتدین سے اور مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا، تاتاریوں سے قتال کیا. علماء اسلام نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، لیکن اگر اسلامی شریعت کا پابند نہ ہو قتال کیا جائے گا. پوچھا گیا کہ ان لوگوں سے قتال کیسا ہے؟ کہا گیا کوئی بھی اسلام کی طرف نسبت کرنے والی کوئی بھی جماعت جو اپنے کو کہ مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھ رہی ہے، لیکن ظاہر باہر اسلام کی شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، حرام کام کو کھلم کھلا کر رہی ہے، کوئی ماں سے شادی کر رہا ہے، کوئی اپنی سگی بہن سے شادی کر رہا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائے. اگر وہ باز نہیں آتا اس سے قتال ہوگا، اس سے قتال ہوگا. کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کھیل تھوڑی ہے کہ آپ اس سے کھلواڑ کر رہے ہیں. آج آپ ایک چیز کا انکار کریں گے، کل دوسری چیز کا انکار کریں گے، پرسوں تیسری چیز کا انکار کریں گے. تو اس طریقے سے تو ایک ایک کر کے اسلام ڈائنامیٹ ہوتا چلا جائے گا رفتہ رفتہ. تو اسلام حقیقت کو یہ جملہ اجاگر کرتا ہے کہ اسلام کی طرف بلاؤ. جب کلمہ پڑھ لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ کا کیا حق ہے تو ایک مسلمان کے اوپر، کیا کرنے کا کیا نہیں کرنے کا، یہ ان کو بتاؤ. اگر اس میں وہ انکار کرتے تو پھر ان سے قتال کیا جائے گا. جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت کہتی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتے، نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اس وقت تک ان کی راہ گھیرے رہو، جانے مت دو، ان سے قتال کرو. تو اس لیے اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ چونکہ ہم کلمہ پڑھ ہی رہے ہیں، چاہے ہم نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، کچھ بھی کریں نہ کریں، انکار کریں، آناکانی کریں، جی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کھلم کھلا شرک کریں، حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایسے ہیں جو باغی نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے کسی حکم کا انکار کرنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں اور اتمام حجت کر دینے کے بعد کہ تم غلطی کر رہے ہو، قرآن حدیث کے خلاف اگر نہیں کرتے ہیں تو واجب القتال ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسلام پر ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک قائم رکھے. وباللہ تعالیٰ توفیق. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ.